أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ودليلا وفي الجنة رفيقا وعلى النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. The tafsir and translation of the beginning of Surah Al-Mubarakatul Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala starts the surah with Uruf al-Muqatta'ah, Alif Lam Mim. There are a lot of discussions about Huruf al-Muqatta'ah. Some people say that this is a secret between Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Allah subhanahu wa ta'ala. And some people say that this is the secret that inshallah when Imam-a-Zamana arwahuna fida wa ajjalallahu ta'ala farajahu sharif comes, inshallah he will explain about it. But it could be a sentence that is saying Siratu aliyun haqqun numsikuh. Siratu aliyun haqqun numsikuh. If you put all those letters together, this will come out. That means the path of Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salatu wasalam is the true path. Grab that path and stay in that path with Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Indeed, this book, that means Quran, is guidance for Muttaqeen, for the pious, for the people who are the true believers. But what does it mean? Allah subhanahu wa ta'ala tried to say that the holy book Quran has a clear effect on mu'mineen and true believers. That means those people, because they fight with their desires, because they have taqwa and piety, they understand the true meaning of the verses of Quran, and they use those verses of Quran in their personal life. They practice the verses of Quran in their lives. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. The first quality of the pious and believers is that Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse of Quran, they have complete submission to the unseen, to the things that they don't see. For example, we did not see Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but we have the submission to our Prophet. We did not see Amir al-Mu'mineen. We did not see the life after our death, but we have the submission to that life. Also, we did not see our Imam-a-Zamana, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif wa arwahuna fida, but we have the submission to Imam-a-Zamana alayhi salatu wassalam wa ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. They perform the salat. When Allah subhanahu wa ta'ala uses the word yuqimun, it doesn't mean that they only themselves perform salat. They perform the salat and they invite other people to do their salat too. So they just try to help everyone doing their salat and doing their namaz. Because this is very important, as we have the hadith and it's narrated from
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he says, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةِ. That means the first thing that we will be asked at the day of judgment will be from the salat, from our namaz. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And the third quality of the believers and the true believers is that they give charity of what they have. What does it mean? A lot of people wait until becoming rich, then they start giving charity. This verse of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, no, the mu'mineen and the true believers, they always give charity. And whatever they have, sometimes they make, for example, they make $10 a day, they still give charity. Sometimes they make $100 a day, they still give charity. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala tries to say that the mu'min and the true mu'min is the one who always, at any time, even if he himself comes across with financial difficulties, still he gives charity, because that's the barakah, and that's something that Allah subhanahu wa ta'ala will send His blessings upon you if you give charity to the poor people. And the infaq is not only financial infaq. Sometimes it's not only financial charities. Sometimes it's our knowledge. Sometimes we share our knowledge with mu'mineen. This is also infaq. Sometimes our kindness, when we are kind, when we are nice, when we are gentle to the people, it is also infaq. And also, especially with the orphans, with the aitam, if we are nice to them, it's also a blessing, and it's also infaq. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Mubarakah Al-Duha, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. We have to respect the aitam and orphans. So this is also infaq, being nice to the orphans, being nice to the people, sharing our knowledge with the people. These are all the infaq. It's not only financial infaq. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. They have the iman and submission to the Quran. That means they recite the verses of Quran, they translate it, they interpret it, and they practice it in their lives. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. And the books of the other prophets, Prophet Jesus, Prophet Moosa, we have to have respect and submissions to those books too. It doesn't mean that that is our book, but we need to show our respect. Our book is Quran, but we need to show our respect and submissions to those books too, because they are also from Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. They have the yaqeen to the hereafter. What is the yaqeen? The yaqeen is the 100% true submissions. That means they feel like they see the day of judgment with your eyes. So that is actually the meaning of taqwa. The meaning of taqwa is that we feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives. So when we talk about the yaqeen, they are 100% sure that there will be a day of judgment. And one day will come, and I will stand before Allah subhanahu wa ta'ala, and I'll have to explain to Him of what I did in this dunya. I have to explain Allah subhanahu wa ta'ala of my deeds. So, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ. They are guided by Allah subhanahu wa ta'ala. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. They are those people who get to the highest level of spirituality if they have these qualities. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your a'mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم
ولا يناله غوص الفيطان ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Lessons from the life of Nabi Moosa has been our ongoing topic. Tonight is lecture number 7. So previously on lessons from Nabi Moosa, we left off last night by looking at now this moment of Nabi Moosa's life where he enters Madian or Midian and he meets Nabi Shu'aib, Prophet Shu'aib. And he has the moment with his daughters and he ends up now in his house. Nabi Shu'aib has given him a home and assured him that you are safe here. You're away from those who are the zalimin, the unjust people, and you now are in a safe zone. And I left off the cliffhanger last night was that he offered Nabi Moosa 2 things based on the recommendation of his daughter. The first thing he offered was that you come in, work for me. Okay, I'm old now, I need an extra body, I need definitely a male in the house. You come and work for me. And I told you that I leave the second offer till tonight. What's that second offer? The second offer is that you marry one of my daughters. Yeah, shadi ho rahi hai. Yeah. Marry one of my daughters. And so he, this is of course after having a conversation, Nabi Shu'aib, with his daughter about the fact that he's a trustworthy person, he's faithful, etc., etc. And then he says, work for me. Stay here. Work for me for 8 years. If you can work for 10 years, it's good for you. And I won't burden you. I won't make the work overly difficult for you. Okay? Just stay here with me. You can help me, I can help you, and everything will be fine. And Nabi Moosa agrees. He agrees to this agreement. Now he decides to work with him, and he says that, I will marry this daughter of yours. Now some reports say that it was the eldest daughter. Another report isn't clear about which daughter it was of the 2. And the name that's given in at least 3 sources I saw just today was Safra, I believe. Let me just check that very quickly if you don't mind. I have my sources sitting around me just in case I get stuck somewhere. So give me a moment. I want to make sure I get that name right. Yes, I was right. Safra is the name of the daughter of Nabi Shu'aib. And they enter an agreement, and Nabi Moosa now verbalizes the agreement, saying, look, I will stay here, I'll work with you. Okay, I'll do at least 8 years with you, right? We'll do the marriage contract. I'll marry your daughter. If I decide to leave after 8 years or stay the full 10, that's up to you. But basically, let's have the agreement that whatever I decide, will be accepted by both. And so it was agreed upon. Okay, and the next 10 years of Nabi Moosa's life is spent beside Nabi Shu'aib in Madian, now married to his new bride. And the books say it is the best 10 years of his life. Okay? Getting constant wisdom from Prophet Shu'aib, being relaxed, being surrounded by believers, not living a double life like I said, and now of course being a married man. Okay? One point I want to make here, and since these are lessons from the life, okay? It's not important that I get to the end of the story, and there's no way I'll get to the end of the story by the time I'm done with my 14 lectures with all of you. I won't be done by then. It's too long of a story.
But it's important that we extract lessons. I talked about mahram and non-mahram yesterday. I talked about, how to be with a woman who's not your mahram. How to be with any woman. Always be respectful. But especially if it's someone else's woman, someone else's mother, someone else's daughter, someone else's wife, for example. As men, we have to be very, very careful how we look at them, how we address them, how we speak to them, how comfortable we are, how uncomfortable we make them, etc., etc. Here, I want to talk a little bit about spouse selection. Spouse selection. The one thing that the daughter agreed upon in terms of the marriage, and it is, for all purposes of this discussion, it's not mentioned in the books, but it is believed that the Prophet Shuaib was an open-minded father, for lack of a better term, in the sense that not only was he allowing his daughters to leave the house and go get some water from the sheep, for the sheep, which we saw from the story, but he was also accepting of their suggestions and the recommendations. It's the daughter that recommended Nabi Musa to him, and he said, okay, I agree. Meaning that he wasn't one of those old school fathers that just said, look, you don't know anything. So it is the belief that there was a discussion about whether or not the daughter was radhi with marrying Musa or not. It's believed that the way that she had described him to her father, that in fact she was very much radhi. Not only was he a gentleman, of course, but he was a pious, God-fearing gentleman to her. All the qualities of a great spouse. And then on top of that, what is also believed and inferred from various sources, not me of course, various sources, is that because she had come back to tell Musa to come to her father's house, and she did it in a very what? Tamshi was the word used in the verse, you remember? In a very respectful and a very dignified way. That akhlaq that a woman now was displaying in front of Nabi Musa was very attractive to him. And so both of them now put piety and taqwa as number one on their list of spouse selection. And I just want to make sure that I make a point here. I know a lot of my youth are listening. A lot of these guys are listening who are married, maybe at an age of getting married. Please choose your spouse very, very carefully. Make sure the criteria is set by the deen. You and your parents don't need to come up with a whole list, green eyes and Syed, or is gaon ki hai, or is zaban ki hai, or itni lambi hona chahiye. No, you don't need any of that. You don't need to do how tall she is, what the color of her eyes, is he fair or not, or no, please. The criteria is already set by the deen. Follow that criteria and you're bound to be successful. One of them is taqwa, piety. One hadith I want to share, and then we'll move on to the story. Because in this episode, he actually begins his journey back to Egypt. Oh no, yes he did. Back to Egypt, okay? Before that though, one hadith. Imam Jafri Sadiq alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He said, if you marry somebody based on beauty and fortune and money, and not based on taqwa and piety, meaning not based on the person's soul, you will lose the piety, you'll lose the beauty, you'll lose the fortune. Bound to happen. Bound to happen. When you marry for taqwa will come into the marriage, fortune and success will come in the marriage, beauty will also come into the marriage. You know how many times I've seen individuals find their spouse attractive because their insides are beautiful. The Moulana, he's a beautiful man to me because of his insides. And because his insides are beautiful, he's attractive to me physically on the outside. Because she is an amazing, selfless person, I want to be with her. Spiritually, physically, everything. Right? At the same time, however, when you're ugly on the inside, you become very unattractive on the outside. It doesn't matter what the world says about you or what cover of magazine you belong on. To the person who means the most, you become ugly. Why? Because they see your true colors. They're your true colors. Okay? So please, my youth out there, choose your spouse properly. Stop and think, 20 years from now, this guy's going to be the father of my children. This woman's going to be the mother of my children 20 years from now. We're going to be moving towards Allah. Is it something I can see myself doing or not? Yes, he might have wavy hair now, but it'll fall out eventually. Okay? Let's move on now. 10 years, the Musa, prime of his life now, surrounded by this wealth of wisdom in Prophet Shuaib, surrounded by believers. 10 years, he serves, he's happy, he's married to a pious woman, serving the cause, very, very serene. After 10 years, he approaches Nabi Shuaib. Now some say late 30s, maybe 40 years old, and says,
I need to go back to Egypt. My family is there. My followers are there. I need to go back to Egypt. Okay. At that moment now, some reports say that he had some children. Some reports don't say that. We can infer it from the various Arabic grammar used in the verses that they referred to later on the journey from Nabi Shuaib's house to Egypt. It uses the sigha jam, meaning 3 or more people were on this journey. We have no reason to believe anyone else accompanied them. It was probably him, meaning Nabi Moosa, his wife Sufra, and then of course Safra, and then of course, the children. 1, 2, maybe for sure, some say that there was a son there involved. Because the sigha that was used, the pronoun that was used in the Arabic, denotes that there was 3 or more people and one of them had to have been male. But that's Arabic grammar, that's a little bit dry, so we'll leave that alone. But enough to know that he says, look, I have to go. Very thankful for everything that you've done. At that moment, Nabi Shuaib does 2 things. The first thing he does is that he reveals to Nabi Moosa that you coming to me was a fulfillment of the promise of God. God had let me know that I'm going to send Moosa to you to serve you and to help you and to assist you. And surely Allah is the one that fulfills the promises. And we'll get to those verses obviously at the end like we always do. So some of you asked a question to me personally. And by the way, I love the feedback. I'm getting great feedback from a lot of you. I love it. I didn't realize how much, people from Detroit, people from Orlando, there are people from today from New York who had reached out to me. So, thank you very much for the feedback. Your words are too kind for me. One person asked me, did Shuaib not recognize Moosa? It's not apparent how much he knew of Moosa. It's possible. What is told is that you will be sent somebody who will help you and who will make your life a little bit easier. But it is believed that this wasn't a surprise for Shuaib, that Moosa had come and served him. The second thing that Nabi Shuaib did was, if you're going to go back to Egypt, he gave him a staff. The staff now enters the story. Oh yeah, the staff. This staff, it's believed, at least in Sheikh Rizwan Arastu's book, and I can show it to you. It's right here. God and Messiahs I talked about in terms of a source. It's an excellent source. He's done a marvelous job. A lot of effort he put in. Not just story of Nabi Moosa, all the prophets from Adam all the way to Nabi Jesus, in a very, very nice chronological story format like that you can sit around with your family and read. In there he talks about the fact the staff was the same staff given to Shuaib from those before him all the way from Nabi Adam. It's a prophetic staff, and of course it plays, as many of you know, a monumental role in Nabi Moosa's journey. Has his wife, possibly his 2 kids, a staff now, and he makes his way back to Egypt after 10 years. And we all remember how he left Egypt, right? Not on the greatest of terms. Now, in those 10 years, I didn't find any reports to find out the state of his mother or his brother or Fir'aun, or did anyone, send out for him, reach him. We don't know. That's unknown to me, at least in the sources I looked at. Maybe in other sources it might be there. I'm not too sure. But at least the sources I looked at, it wasn't clear to me. So he begins on this journey. And this journey becomes so important to him. This is that journey, guys. Spoiler alert. This is that journey where now he becomes a prophet. So we're at episode 7 of season 1. And in episode 7 of season 1 of this Lessons of Nabi Moosa, this is now where he becomes a prophet. Now, how does he become a prophet? Let's find out. They're walking towards Egypt. Cold nights in the desert, of course, the mountains, very rough terrain. And he gets lost. And one source that I saw, he says that he described the weather to be cold, to be rainy, to be wet, a very difficult situation. Instead of moving forward, Moosa decides to just stop, rest for the night, kind of get settled in, and hopefully in the morning we'll find our way back to Egypt. When he does that, in the distance now he's far, he has no idea where he is, right? In the distance he sees a brightness, okay?
Now it's completely pitch black, right? In the mountains, in the desert, completely pitch black. You can see that kind of glow from a mile away. It seemed as if there was a glow from a fire. He sees fire. There's got to be people there. At least, if not anything, there's a fire there, I can grab some fire and bring it back. Now, how he decides that? It could be in a container. I'm not sure, but he's got to keep his family warm. Says to his wife, stay here, relax. I'm going to go and find out. Maybe there are some people there that can let us know the route back to Egypt. If not for anything else, I can bring you back the necessary tools to keep you warm. Okay. He ventures out. Moves closer to the fire. The side of the mountain, the Quran says, there was a fire there lit. Okay? And he approaches the fire very, very slowly. And from that fire now, a voice comes. A voice comes. Okay? And the voice says, and I'll paraphrase now, we'll go through verbatim the verses in a moment. Paraphrasing is that blessed is he who is in the fire, blessed is he who is outside the fire. Okay? Now imagine amongst that darkness from that, but he's not that close to the fire, but he can hear voices enough for him to move closer, move closer. As now he moves closer and closer, slowly but surely to the fire, the voice becomes a booming voice. And now, addresses him directly. Ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. Surely I am Allah, he says. I am Allah, the respectful one and the wise. And the first thing that this voice tells him to do, of course, now he catches Musa's attention. This voice. Now, how he spoke, in which way he spoke. To be quite honest with all of you, the sources I have seen about this are unclear as to if it was a physical voice, if it was an actual voice. He's referred to as Kalim Allah, right? We say in Jatawat, Assalamu alaikum ya waritha Musa Kalim Allah. Salams to Imam Hussein, who is the inheritor of Musa, who is known as Kalim Allah, the one who spoke to Allah subhanahu wa ta'ala. Now what that means, I can't explain that. Right? The various sources I have right now, literally around me right now, have not quite described to me, was it Jibreel, was it inspiration, was it an actual voice, was it something that could be heard with the physical ears? We don't know. Enough to know that there was communication. The first thing that the voice says after he says that I am Allah, he says, remove your shoes. Ajib. Remove your shoes. Take off your sandals. You are on the blessed valley of Tu'a. Okay? Again, we'll go through the verses in a moment. Blessed valley of Tu'a. Now, many have talked about these shoes. Many have talked about these shoes. Okay? Why? The very first thing he says to Musa. The first thing said to Musa, take off your shoes. What do these shoes represent? Very, very ajib, very beautiful discussion. Follow me, please, for a moment. One Sunni source, as reported in the book I just showed you, says that because he was wearing donkey-skinned sandals, okay? They may not be the best source, so to kind of remove that quote-unquote najasat, uncleanliness, he told to take off the shoes. So to them, it was a very apparent metaphor. The sandals are no good; take them off. But interesting, in Bahar, there is a hadith that is quoted by Imam-a-Zamana himself, alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum, where he says, Imam Mahdi himself says that the slippers or the sandals represented love that Musa had for the people around him, for his family, for his loved ones, maybe for things that were a little bit worldly, not in terms of the dunya, but maybe in people around him. So this removing of the shoes was a metaphorical what? Cleansing of the hearts. If you're going to come to me, Musa, and speak to me, I want your hearts complete
empty for me and for me alone. I don't want your hearts to be occupied with anybody else. This is me, this is you, on the side of a mountain. And it seemed as if the fire was getting more ferocious and more ferocious as the conversation now continues. So take off your shoes, he says. Okay? And Musa takes off his shoes. And that's when Allah subhanahu wa ta'ala, now some say he was 40 here, Nabi Musa. This is where Allah says, I have chosen you. You're my prophet. This is the moment now he becomes a prophet, guys. This is the moment now he becomes a prophet. In the middle of the desert, side of a mountain, no fanfare, no big announcement, no big reveal, no big contract signing, just him and his Lord. Same idea, the Prophet of Allah in a small, lonely cave in the mountaintops of Mecca, announcing his prophethood. There was no fanfare. Why? Because this is not a celebrity announcement. This is not an announcement of some couple coming together or some signing of some free agent in the sports world. No. This is a responsibility now being handed to an ulul azam prophet. Doesn't need anybody else. Even told to take off your shoes, meaning what? Leave the love of anyone else in your heart. Come to me, Musa, with a complete heart. I don't want a partial heart from you. I want you to understand what I'm saying to you. I have chosen you. You are my prophet now. And then he goes on to now give him this voice now, which of course he describes to be Allah. He says to pray, serve me, worship me. Do not appoint partners for me. Keep up your prayer to me. Even back then it was all about prayer, 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 prayer. And then he talks about, the unjust people and those who reject him. Okay, and after giving all of that, the voice then turns to Musa and says, what is it that is in your hand? What was it now? Staff. That staff that given to him by Nabi Shuaib, he has that staff. Of course, Musa is bewildered, no idea where he is, what's going on. The fire is talking to me. And again, let me say this one thing. We don't believe. Let me make this point very clear. I'm not sure how much time I have. Let me check my timer here on my right here. Okay, so I have about 10 minutes left here. I want to make sure that we understand something very clearly here about prophethood, okay? This is where we differ from any other sect in Islam. This is not like this was something that was new to Nabi Musa. He knew that something special for him was coming. Okay? Just like the Prophet of Allah in the cave of Hira, in the very first revelation from Angel Jibreel of Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, the first 5 ayat of Surah Alaq. The Sunni brothers quote that to say that he was confused, bewildered. He was a little bit paranoid, afraid, shaking, not knowing what's happening, couldn't recognize Jibreel, thought that Jibreel was this evil jinn, right? And really made it sound like this was completely in shock, like he was just in shock of what was happening, hearing voices, comes down to from the cave of Hira, all bewildered, confused, goes to Khadija. Khadija says, don't worry, I'll take you to my uncle, and your uncle will tell you that you're the prophet of God. That's the version that they have. We don't believe in that. We believe that yes, there was a physical reaction to the first wahi. That's only because of the sheer weight of the mission. Now look, you've been preparing for your MCAT, let's say, okay? There's a few of my MCAT guys out there who wrote it a couple of years back, right? I miss you, by the way, MCAT guys. You're writing, you're preparing, you know what's coming, October 5th. The night before, you can't sleep. The morning of, you can't eat breakfast. You're entering 1 hour left, half an hour left. You're sitting there at your desk, your stomach is going crazy, you're sweating, you're swallowing hard, you're all panicky. Are you surprised at the exam? No, you know what's coming. But it's the moment now. The moment has arrived now. All those years of preparation now, this is the moment. The butterflies of a game 7 in the playoffs for my sports guys out there, the butterflies, that nervousness, you can't sleep the night before. So yes, this reaction by Nabi Musa is absolutely justified. They say he's frightened. He doesn't know where he is for a moment. He forgets that he's holding a staff. It's almost as if Allah is now reminding him, what is that in your hand? He said, it's a staff. And the way that it's described is that he starts to talk, I use it to walk, I use it to guide my sheep, I use it to get fruits down off the leaves. He just starts talking, and God says to him, throw it down. Throw the staff down. He's, okay. At this moment now, you're not going to argue with God.
throws the staff down, it becomes a serpent. Starts to wiggle. He freaks out, scared, begins to actually flee the scene. He's called back by God. Come back, come back, come back. Where are you going? Don't be afraid. Remember, I'm with you. I'm right beside you here. Pick it up. It becomes a staff again. So much training, all this. Now you have to understand that, look, why wasn't that reaction in the courtyard of Pharaoh? We'll get to that in a couple of nights, maybe a little bit later on down the road. Why didn't he freak out himself like everyone else did? Because Allah now had trained him for that very moment. In this palace of Yazid, in the festival of Fir'aun. He says, throw it down, pick it up. He picks it up, and then he goes through a second sign with Nabi Moosa. These are all now signs of prophethood. One is the staff. The second sign we'll leave for tomorrow, inshallah. Let's go through the verses now. Don't hate me. Come back tomorrow. Let's go through the verses now. Today we'll kind of go through that treasure hunt I talked about. We'll go through a few surahs. Stay with me. Have your Qurans ready. Give me your undivided attention. Hopefully you're all sitting there on the couch. You haven't fallen asleep yet, right? I have 5 minutes left, inshallah. Let's go through the verses. First set of verses, Surah Qasas. We've been at Surah Qasas for the past 4 or 5 nights. Verses 27, 28, 29. So Surah Qasas is the 28th chapter of the Quran, verses 27, 28, 29. Let's see what these verses are. Inshallah, you're there. 28, 27. 28th Surah, 27th verse. We get it, Asad. Let's move on. Okay, thank you. The verse says that he said, who's here now? Who's here? Qala inni. Qala here is Nabi Shu'aib. Shu'aib says, I desire to marry one of these 2 daughters of mine to you, on condition that what? You should serve me for 8 years. But if you complete 10, it's good for you. But remember, I don't wish to be hard for you. If Allah pleases, you will find me one of the good ones. Okay? One of the good ones. We talked about that. Verse number 28 now. He says, who's he now? This is Moosa now saying. Nabi Moosa says, there shall be an agreement between you, whichever of the 2 terms I fulfill, 8 or 10 years, there shall be no wrongdoing to me. Meaning what? That you're not going to be upset. Whatever I choose between 8 and 10, you'll accept. Allah is a witness of what we say. Very good. Verse number 29. This is now where he leaves Madian and goes towards Egypt now. 28 and 29. Okay? So when Musa had fulfilled the term, and they say that he spent 10 years there, and he journeyed with his family, right? With his family, he perceived on the side of the mountain a fire. Okay? So they don't talk about, the Quran doesn't talk about him being lost or him being out, cold or windy. That's all within the various sources of Bahar and various other sources that we have. But he sees this fire on the side of the mountain. He says to his family, wait here. I have seen a fire. Maybe I'll bring to you from it some news. Maybe there might be some people that are telling me that there's a path back to Egypt. Or at least some fire so that you may what? You may warm yourself. So meaning it's cold at night. Okay? Those are the 2 verses of Surah Qasas. Let's come to Surah Namal. Surah Namal is the 27th chapter of the Quran, 1 chapter before Qasas. Okay? Surah Namal is the 27th surah. Let's get there, please. 1 chapter before. Verses 7, 8, and 9. Okay? I mentioned in the beginning of my lecture that Musa's story is a treasure hunt. An egg here, a little surprise here, a little gold here. Okay? That's how we look it up in the Quran. It's not one area alone. So 27, 7. 27th chapter, 7th verse. Okay? And again, like I said, sometimes it's repeated across different areas in the Quran. This again is repeating what he says to his family. When Musa said to his family, surely I see fire, I will bring to you from it some news, or I'll bring to you therefrom a burning fire brand, so you may warm yourself. Okay, fine. Now he begins to talk about, the Quran does, about this conversation, this voice. So when he came to it, a voice was uttered. Okay? A voice was uttered, meaning now he sees the fire, he's walking towards it. It's not that close, but from that fire, now there's no one around, he hears a voice. Okay? Right? The voice says what? Blessed is whoever is in the fire, right? An burika man fin nar wa man hawlaha, or the one whoever is around the fire,
right? Wa subhanallahi rabbil alameen. Glory be to Allah, the Lord of the worlds. Now he catches Musa's attention. Musa now gets closer and closer to the fire now. It gets brighter and brighter and bigger and bigger. And then all of a sudden, Ya Musa, verse number 9. 27:9. Ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. O Musa, surely I am Allah, the mighty and the wise. Okay? The last set of verses we have is Surah Taha. Surah Taha, the 20th chapter of the Quran. Let's get there, please, very, very quickly. I have a couple of minutes left, inshallah. Okay, it's okay. I'll go, if it's okay with all you, 32 minutes today. Okay, let's go through this very quickly. Surah Taha is the 20th surah, verses 12 to 21. They're short verses, don't worry. Okay, again, we start off at verse number 11, actually. So when he came to it, a voice was uttered, O Musa. Again, repeating the story again. Verse number 12 says, surely I am your Lord, therefore put off your shoes. This is where he says, right? فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. Take off your shoes. Right? إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَى. This is Tuwa. This is the blessed valley of Tuwa. And then he says, I have chosen you. This is where he says, you're my prophet. I've chosen you. So listen to what is revealed. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Listen, and this is where he gives his now opening now discussion with a newly appointed Prophet Moosa now. Surely I am Allah, there is no God but I, therefore serve me and keep up prayer for my remembrance. The verse right after, verse number 15, right? Surely the hour is coming. I'm about to make it manifest so that every soul may be rewarded as it strives. I'm going to make it very clear to everybody that you're the Prophet. Don't worry, it's coming now. It's coming soon. Okay? Therefore, let not him who believes not in it and follows his low desires turn you away from it. Don't be upset about those who don't follow what I say. Don't be worried. It's going to all be clear to you. It's going to be very clear to you very, very soon. Just hold tight. Stay the path. Stay the course. A lot of you out there, sometimes we look at those people who don't have God. Oh, their life looks so easy. Look, no hijab, no restrictions. They can eat here. They can listen to this. They can love this person. It looks so great. Don't be fooled by that. Don't let those people in their life affect the beauty of your faith inside of you. Okay, and then that's when in verse number 17 he says, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. What is in your right hand? What is this in your right hand? Verse number 18 he says, this is what? This is my staff. I recline on it. I beat the leaves with it to make them fall upon my sheep. I have other uses for it. He just begins to kind of talk about the staff. And then Allah says in verse number 19, قَالَ أَلْقِهَا يَا Musa. Throw it down. Throw the staff down. He threw it down. فَأَلْقَهَا. Verse number 20 now. We're going into session now. فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. He cast it down. It became a serpent. Serpent running here, running there, running there. He now flees. He flees, which is not captured here. He flees Musa. At that moment now, Allah says, come back. قَالَ خُذَهَا وَلَا تَخَفْ. Grab it and don't be afraid. Don't be afraid. Okay? Once you grab it, what will happen? We'll restore it back to its former state. Once again, it'll become a staff in your hand. He was just showing you, have trust in me. You have that power inside of you, and don't be afraid. The rest of it, inshallah, what happens? The second moment, this talk isn't done yet now. Him and God are just starting. We'll continue that tomorrow, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel efforts to understand your words, to read your words, and then to apply your words, inshallah. Accept our amal, Allah, forgive our sins, right? Find barakat and blessings inside the homes of these beautiful families right now who are listening to me and this story, inshallah, and allow them to stand beside the imam when they come. Thank you very much. We will see you tomorrow night. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम हज़रात से दरख्वास्त है एक सूरह फातिहा की जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह और शुहदाए इस्लाम के लिए एक सूरह फातिहा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ اور اس کی بابرکت یہ تاریخیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں. اس نے ہماری ضیافت کا خصوصی بندوبست کیا ہے. اس مہینے میں اس نے ہمیں روزے جیسی نعمت سے نوازا جس کا مقصد حصول تقوی ہے. تقوی اتنی اہم چیز ہے جس کے بغیر انسان کی نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے بھی اس پر بہت زور دیا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی. اور ہر انسان مومن کی یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زیور تقوی سے آراستہ رہے. اور ہر مومن جو تقوی کا طلبگار ہے وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ اپنے کو پرکھے، اپنے کو جانچے کہ وہ زیور تقوی سے آراستہ ہوا یا نہیں ہوا. مولا کائنات کے خصوصی صحابی جناب حمام مولا سے اسی کسوٹی کا تقاضا کر رہے تھے. مولا متقین کی صفات کیا ہیں، متقین کی پہچان کیا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کر دیجیے. مولا کائنات حمام کے جواب میں ایک طویل خطبہ بیان فرماتے ہیں اور 110 صفات متقین کے بیان کیے ہیں. مولا نے ایک صفت یہ بیان کی تھی کہ متقین جو ہوتے ہیں، صاحبان تقوی جو ہوتے ہیں، وہ تمام فضائل ان کی ذات میں یکجا اور جمع رہتے ہیں. اس کے بعد دوسری صفت مولا یہ فرماتے ہیں کہ وہ مشیہم التواضع، ان کی مشی میں تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے. مش سے کیا مراد ہے؟ مشی کسے کہتے ہیں؟ یہاں مشی کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے. پہلی تفسیر یہ ہے کہ مش سے مراد یہی راستہ چلنا ہے. وہ جب راستہ چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ راستہ چلتے ہیں. ان کے چلنے کے انداز میں تواضع و انکساری پائی جاتی ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ جب راستہ چلتے ہیں تو اکڑ کر غرور و تمکنت کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر پیر پٹختے، سینہ پھلائے اور سر کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے چلتے ہیں. جس طرح سے جسم کے اوپر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں اور کیفیات کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح ہمارے حرکات و سکنات سے ہماری روحانی و نفسانی کیفیات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے. جب ہمارے بدن میں پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیور کے فنکشن میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے. اگر آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں تو صفرا کی تھیلی میں بیماری کا اندازہ ہوتا ہے. جب ہونٹوں پر سیاہی چھانے لگتی ہے تو قلب کے دریچے کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے ہمارے حرکات و سکنات، ان سے ہماری روحانی کیفیات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری روح
بیمار ہے یا صحت مند. آج سائنس نے کافی ترقی کے بعد باڈی لینگویج کا انکشاف کیا ہے. اس کے ذریعے ہماری ظاہری حرکات و سکنات سے ہماری اندرونی کیفیات و خیالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 1400 برس قبل اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ وصفحات وجہہ. انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ جملوں اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں متقی و پرہیزگار انسان کو اس کی چال ڈھال سے پہچانا جا سکتا ہے. اس کی ایک پہچان متواضعانہ چال ہے. قرآن مجید نے ہمیں اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے. سورہ اسراء آیت 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. دیکھو جب چلو تو زمین پر اترا کر اکڑ کر تکبر کے ساتھ مت چلو، کیونکہ تم اپنی اس ادا سے نہ تو زمین کا سینہ چیر سکتے ہو اور نہ تمہارا قد پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے. مشی کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ مشی سے مراد یہ راستہ چلنا نہیں ہے. مولا جو فرما رہے ہیں کہ ان کی مشی میں تواضع اور انکسار پایا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے ان کے چلنے کے انداز میں تواضع اور انکسار پایا جاتا ہے. نہیں، مشی سے مراد طرز زندگی اور لائف اسٹائل ہے. یعنی پرہیزگاروں کی زندگی میں سر تا پا تواضع و انکساری ہی پائی جاتی ہے. وہ اپنا لائف اسٹائل تواضع و انکساری کے بنیاد پر بناتے ہیں. غرور و تکبر کا ان کے یہاں شائبہ بھی نہیں ہوتا. ان کا ہر کام، چاہے وہ پڑھنا ہو یا پڑھانا، بزنس و کاروبار ہو یا عبادات و زیارات، خدمت خلق ہو یا امر بالمعروف و نصیحت، سب کی اساس و بنیاد میں انکساری کا عنصر شامل ہوتا ہے. تواضع و انکساری صرف ایک اچھی صفت اور اخلاقی خصلت ہی نہیں ہے کہ اگر ہو تو اچھی بات ہے اور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں اس کا بڑا دخل ہے. انسان کی خوشبختی اور بدبختی میں اس کا بہت اہم کردار ہے. اس کا پہلا اثر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گناہ انسان کی زندگی میں دیمک کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سے دیمک کسی چیز کو پوری طرح سے آہستہ آہستہ چاٹ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ بھی انسان کی زندگی کے ارتقائی سفر کا خاتمہ کر دیتا ہے. گناہ کا ایک اہم سبب غرور و تکبر ہے. اس کائنات میں پہلا گناہ ابلیس نے کیا تھا جو تکبر کا نتیجہ تھا. جب اللہ نے آدم کو آب و گل سے ان کا پتلا تیار کر لیا، آدم کے پتلے نے جسمانی کمال حاصل کر لیا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی تو اللہ نے
فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 29, 30, 31, 32 اور 33 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. دوسری آیت میں ہے کہ خلقته من طین وخلقتنی من نار. جب اللہ کہتا ہے کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ. خدا کے اس حکم کو مانتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. تو اللہ نے پوچھا اے ابلیس کیا وجہ ہے، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آدم کو سجدہ کر دوں. یہاں پر ابلیس نے قیاس کرتے ہوئے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سڑی ہوئی بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ مٹی سے بہتر ہے. افضل کس طرح سے مفضول کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا. قیاس سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں جن میں کچھ باتیں کامن اور مشترک ہوں ان کے درمیان موازنہ کر کے ایک کا حکم دوسرے کے لیے ثابت کر دینا، اسے قیاس کہتے ہیں. مثال کے طور سے دودھ بھی سفید ہے، چونا بھی سفید ہے. دونوں سفید ہیں، سفیدی دونوں میں کامن ہے. اب دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ جی دودھ بھی سفید ہے، چونا بھی سفید ہے. جب دودھ پیا جا سکتا ہے تو چونا کیوں نہیں پیا جا سکتا؟ اسے کہا جاتا ہے قیاس. سب سے پہلے قیاس کا کام ابلیس نے کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ کو قیاس کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تقس فإن اول من قاس ابلیس. دیکھو کبھی قیاس مت کرنا، کیونکہ قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. ابلیس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے آگ کا مٹی سے موازنہ کر کے یہ دکھانا چاہا کہ آگ مٹی سے برتر ہے اور برتر کمتر کے آگے نہیں جھک سکتا. لیکن اس کا یہ استدلال ہی سرتاپا غلط ہے. پہلی بات یہ کہ کون کہتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ مٹی طرح طرح کی برکتوں کا سرچشمہ ہے. زندہ مخلوقات کی زندگی کی بقا و ارتقاء اسی سے وابستہ ہے. ان کی خوراک جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے اسی مٹی سے حاصل ہوتی ہے. جبکہ آگ میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. آگ تو تباہ کن ہے، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. جس وقت زمین آگ کے گولے کی شکل میں سورج سے جدا ہوئی تو وہ سکونت کے قابل نہیں تھی. جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو اس کی مٹی برکتوں کا گہوارہ بن گئی، پیڑ پودوں کے اگنے کا ذریعہ اور تیل کا خزانہ بن گئی. آج اگر آگ کا وجود ہے تو وہ بھی زمین ہی کی دین ہے،
کیونکہ آگ یا پتھروں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے یا تیل سے، اور ان دونوں کا تعلق زمین سے ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم نقطہ جسے ابلیس نے نظر انداز کر دیا وہ یہ ہے کہ آدم کی عظمت اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم ان کے پیکر خاکی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی روحانیت کے باعث تھا۔ ان میں خدائی روح پھونکے جانے و نفخت فیہ من روحی کے باعث تھا۔ آدم کا جسم اگرچہ خاکی تھا لیکن ان کی روح کو خدا سے نسبت تھی۔ لیکن ستیہ ناس و غرور و تکبر کا جو آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور واضح و آشکار ترین چیز بھی دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑتی، اس کی تکبر کے باعث شیطان خدا کے مقابلے میں آ گیا اور اس سے لڑنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ الہی حکمت و مصلحت کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اے خدا، تجھ سے ایسے غیر منصفانہ حکم کی امید نہ تھی، اتنے علم و حکمت کا مالک ہونے کے باوجود تو نے ایسا حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کروں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ قاسیہ میں اس مسئلے کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اعترضت الحمیہ، ابلیس کو تعصب نے گھیر لیا۔ تعصب یعنی اپنے کو، اپنی فکر کو، اپنے عقیدے کو، اپنے وجود کو دوسروں سے برتر سمجھنا بغیر کسی دلیل کے۔ ایک دفعہ برتر سمجھا جا رہا ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، معقول دلیل موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اعترضت الحمیہ، ابلیس کو تعصب نے گھیر لیا۔ فافتخر علی آدم بخلقہ، اسی وجہ سے وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے اپنے کو آدم سے بہتر اور برتر سمجھنے لگا، اسے فخر ہونے لگا کہ اللہ نے ہمیں تو آگ سے پیدا کیا ہے۔ وتعصب علیہ لأصلہ، اور اپنی اسی خلقت کی ماہیت کی بنا پر، اپنی اصلیت کی بنا پر وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ فعدو اللہ امام المتعصبین وسلف المستکبرین، یہ خدا کا دشمن تعصب کرنے والوں کا پیشوا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے والوں کا مورث اعلیٰ ہے۔ الذی وضع اساس العصبیہ، یہ ابلیس ہی ہے جس نے تعصب اور تکبر کی بنیاد ڈالی ہے۔ وَنَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبَرِيَّةِ، اور کبریائی کی ردا پہننے میں یہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ، شیطان نے عزت کا لباس پہن لیا خدا کے مقابلے میں، یعنی اپنے کو خدا سے بھی زیادہ عزیز، خدا سے بھی بڑا عزت والا سمجھنے لگا۔ وَخَلَعَ قَنَاعَ الذُّلِّ، اور اللہ کے مقابلے میں ذلت کی نقاب اس نے اٹھا کر کے پھینک دی۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، مخلوق کتنی ہی عظیم ہو جائے، اللہ کے سامنے تو ذلیل ہی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر ابلیس نے ایسا کیا۔ کیف صغرہ اللہ بتکبرہ، دیکھیے کس طرح سے اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو چھوٹا بنا دیا۔ وَوَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ، یہ اپنے کو اونچا دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا ہی پست کر دیا۔ فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا
وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل و خوار بنا دیا اور آخرت میں اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ چنانچہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اسی حقیقت کی طرف جملے، جو آخری جملہ ہے مولا کا کہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دیا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ۔ جب ابلیس سرکشی پہ اتر آیا اور خدا سے بحث کرنے لگا، خدا کے مقابلے میں جب آ گیا تو خدا نے اسے کہا کہ نکل جا تو یہاں سے، فَإِنَّكَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو راندے درگاہ ہے، نکل جا یہاں سے۔ اس کے بعد خدا نے اس سے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ۔ اس سے پہلے ہے کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا یہاں سے، تو راندے درگاہ ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 85 میں اس کے جہنمی ہونے کا تذکرہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے چیلوں سے، تیرے راستے پر چلنے والوں سے۔ دوسری بات جو یہاں پر عرض کرنا ہے، دوسرا تکبر کا ایک دوسرا نقصان جو بیان کرنا ہے۔ تکبر کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ تکبر ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر تکبر نہ ہوتا تو انسان شاید گناہ نہ کرتا۔ تکبر کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان حصول علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ متکبر کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ متواضع اور منکسر المزاج انسان کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسروں سے معلوم کر لیتا ہے، جانکاروں سے پوچھ لیتا ہے اور اس طرح سے اپنے علم میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مغرور اور متکبر انسان اپنی جھوٹی شان و شوکت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا، نہ جانتے ہوئے جہالت کی زندگی بسر کرنا اسے منظور ہوتا ہے، مگر کسی کے سامنے زانو ادب تہ کر کے اپنی جہالت کو دور کرنا اسے منظور نہیں ہوتا ہے۔ علم و معرفت کا ایک حجاب اور اس راہ کی ایک بڑی رکاوٹ یہی تکبر ہے۔ تواضع و انکساری جہاں علم و دانش میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، وہیں قبول حق میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور تکبر قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تواضع و انکساری اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ خدا، پیغمبر اور حق کے سامنے سر جھکا دینا۔ لیکن مغرور اور متکبر انسان کبھی سر جھکانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تکبر کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ صفت تکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کافر بنا دیتی ہے۔ متعدد آیتوں میں غرور و تکبر کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اسے قبول حق کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 87 میں ارشاد ہوتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی ایسا حکم لے کر کے آئے
جو تمہارے نفس کو گوارا نہ تھا، جو تمہارے نفس کو پسند نہ تھا، استکبرتم، تو تم نے تکبر سے کام لیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، اس تکبر کے باعث انبیاء کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے، ان کی ہدایات کو قبول کرنے کے بجائے تم نے کچھ انبیاء کو جھٹلا دیا اور کچھ انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ کیوں نہیں مانا؟ تکبر کی بنا پر، غرور کی بنا پر۔ تکبر کا تیسرا اہم نقصان یہ ہے کہ انسانی سماج کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لوگوں کے آپسی تعلقات تکبر کے باعث خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس تواضع و انکساری انسانی سماج کے نظام کی بقا و سلامتی کی ضمانت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اکثر خونریز جنگوں کا سبب یہی غرور و تکبر، یہی گھمنڈ اور خود پسندی تھی، اپنے کو دوسری قوموں سے بہتر و برتر سمجھنا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی آگ اسی تصور نے بھڑکائی۔ نازی جرمنی اور اس کے سربراہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ جرمن نسل تمام نسلوں سے برتر ہے، جس کے نتیجے میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور وسیع پیمانے پر مختلف ملکوں میں انسانی، اقتصادی اور ثقافتی سرمایہ تباہ کر دیا گیا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی اسی متکبرانہ مزاج کے باعث 5 ملکوں نے سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور حاصل کر کے تمام دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ اسی متکبرانہ مزاج سے متاثر ہو کر امریکہ اور صہیونیت قتل و غارت، خونریزی اور سفاکیت کا ننگا ناچ رہی ہے۔ اگر ان کی حلق سے یہ بات اتر جائے کہ ہم سب بنی آدم ہیں اور مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، انتم بنو آدم و آدم من تراب، تو جنگ کے شعلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن و احادیث میں تکبر کی شدت سے مذمت کی گئی ہے اور تواضع و انکساری کی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث قدسی کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ انا اقرب الناس الی اللہ المتواضعون، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہیں جو متواضع ہیں، جو انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں۔ ابعد الناس من اللہ المتکبرون، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی افراد ہیں جو تکبر کا شکار ہیں، جو لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا ذر من مات وفی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اے ابو ذر، جو شخص اس حال میں دنیا سے گزر جائے، اس حال میں اسے موت آ جائے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر پایا جاتا ہو، لم یجد رائحۃ الجنہ، تو وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، الا ان یتوب قبل ذلک، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کیے بغیر اپنے دل میں غرور و تکبر لیے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ جنت کی امید نہ رکھے۔ یہاں البتہ یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان میں تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، تکبر کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔
جب سبب معلوم ہو جائے گا تو علاج خود بخود پتہ چل جائے گا، کیونکہ علاج کیا ہوتا ہے؟ بیماری کے سبب کو ختم کر دیجئے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ تکبر انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور البتہ ہر علاج میں پہلے بیماری کی وجہ اور اس کی جڑ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ علاج آسان ہو جائے۔ تکبر میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس بیماری کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان جب تکبر کے وائرس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تکبر پہ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل خود کورونا کا وائرس ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ کورونا کے وائرس کے خطرات سے تو دنیا کو آگاہ کر دیا گیا، لیکن تکبر کے وائرس کے خطرات سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ تکبر کے وائرس سے بچنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ ہاں، کورونا کے وائرس سے بچنے کے لیے ہزار انتظام ہے، ساری سختیاں ہم برداشت کر لے رہے ہیں تاکہ کورونا کے وائرس میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ اے کاش اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے تکبر کے وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے انجام دیا ہوتا۔ تکبر کی بیماری میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ خدا کی معرفت ہے، نہ اس کائنات کو ہم پہچانتے ہیں، اور نہ خود اپنی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہمیں خدا کی پہچان ہوتی، اگر ہم اس دنیا کائنات کو پہچان رہے ہوتے، اگر ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوتی تو ناممکن تھا کہ ہمارے اندر یہ تکبر کا وائرس اثر کر پاتا۔ تکبر کا وائرس کیا ہے؟ اللہ کی معرفت نہ ہونا، کائنات کی معرفت نہ ہونا، خود اپنی معرفت نہ ہونا۔ ان تین امور کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ ہی سے تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور تکبر کا درخت جڑ پکڑتا ہے۔ انسان کو اگر اپنی کمایا حقیقت کا علم ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت ایک بدبودار نطفہ ہے، ہماری ابتدا نطفہ، ہماری انتہا جیفا۔ اگر ہم اس عظیم کائنات سے آشنا ہوتے کہ کائنات کتنی عظیم ہے، اور ان دونوں کے خالق کی حقیقت معرفت ہمیں، حقیقی معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی، تو ہم کبھی بھی تکبر جیسی بیماری کا شکار نہ ہوتے۔ دوسرا سبب جس کی بنا پر، دوسرا وائرس جس کی بنا پر ہمارے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے احساس کمتری، جو اظہار برتری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس سلسلے میں کافی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑائی جو ہے یہ جتا رہا ہے، بڑا ہے نہیں مگر اپنے کو بڑا بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے، بڑا ہونا برا نہیں ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا برا ہے۔ بڑا ہونا اچھی بات ہے، اسلام بڑا بننے سے نہیں منع کرتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنے سے منع کرتا ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ وہ افراد جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، جو مبتلا تکبر ہیں، وہ بڑے ہیں نہیں، وہ بونے ہیں مگر اپنے کو طویل القامت سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا سبب جو ہے وہ احساس کمتری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
اس حقیقت کو ان لفظوں میں اجاگر فرماتے ہیں، ما من رجل تجبر الا بذلۃ وجدها فی نفسہ، کوئی انسان تکبر میں مبتلا ہوا ہی نہیں مگر یہ کہ تکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے اس نے اپنی ذات میں کسی ذلت کا احساس کیا، اپنے اندر کسی کمی کا احساس کیا. اب چاہے اس کا تعلق علمی کمی سے ہو، اقتصادی کمی سے ہو، نسلی پستی سے ہو، خاندانی احساس کمتری سے ہو، جو بھی وجہ رہی ہو، کسی پس خاندان سے اس کا تعلق تھا، غربت و تنگدستی کی زندگی یہ جو ہے بسر کر رہا تھا، علم کی دولت سے خالی تھا، جو بھی وجہ رہی ہو، کوئی نہ کوئی کمزوری کا احساس تھا اس کے. اسی احساس کمتری نے اسے اظہار برتری کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا اور وہ تکبر کا شکار ہو گیا. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو قوی بنائیں. ٹھیک ہے ہم علمی اعتبار سے کمزور ہیں، اقتصادی اعتبار سے کمزور ہیں، پس خاندان میں ہم پیدا ہو گئے، تو کیا ہم اپنی اس کمی کا علاج نہیں کر سکتے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ایمان قوی اور خود کو اللہ سے جوڑ لینا، یہ اس کا علاج ہے. جب انسان دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس حدیث قدسی کا مصداق بن جاتا ہے جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ما یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المومن. نہ زمین میں یہ گنجائش تھی، نہ آسمان میں گنجائش تھی کہ وہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیتی. یہ گنجائش میرے مومن بندے کے قلب میں ہے. میرے مومن بندے کا قلب اتنا وسیع ہے کہ اس کا قلب میرا عرش بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. میرا عرش بننے کی صلاحیت نہ زمین میں ہے، نہ میرا عرش بننے کی صلاحیت آسمان میں ہے. اللہ اکبر. دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد انسان کتنا عظیم بن جاتا ہے، اس کی ساری کمزوریاں، اس کی ساری کمیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اندر احساس کمتری بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میں غریب ہوں، میں کم علم ہوں، میں پس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، میں بد شکل ہوں، تو کیا ہوا؟ میرا دل عرش خدا ہے. تیسرا سبب جس کی بنا پر انسان تکبر کی بیماری میں جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے وہ خود غرضی اور حب ذات ہے. البتہ وہ حب ذات جو اعتدال سے ہٹ جائے، ورنہ حب ذات ایک ضروری چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ اعتدال سے خارج نہ ہو اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا سبب نہ بنے، بلکہ تحب لنفسک ما تحب لأخیک. اپنی ذات سے محبت کریں لیکن اپنے لیے وہی پسند کریں جو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہمیں پسند ہے. حدیثوں میں ملتا ہے، حکم ہے کہ اپنے سے بڑے کو جب دیکھو تو کہو کہ شاید اس کی عبادت ہم سے زیادہ ہے. اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو کہو شاید اس کا گناہ ہم سے کمتر ہے، اور اگر برابر کے شخص کو دیکھو تو کہو شاید اس کی عبادت ہم سے زیادہ اور اس کا گناہ ہم سے کمتر ہے. جب ہم یہ تصور کریں گے، جب ہم یہ خیال کریں گے تو کبھی کسی سے اپنے کو بڑا تصور نہیں کریں گے اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہ ہو سکیں گے. تو تکبر سے بچنے کا علاج یہی ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنے کی مشق کریں. یہ کام ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ پیہم عمل چاہتا ہے. ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھیں. کسی سے آمنا سامنا ہو گیا تو اس کی توقع نہ رکھے کہ پہلے وہ سلام کرے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ ہے نا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا.
نہیں سبقت لے جائیں سلام کرنے میں، اپنے کو اس سے چھوٹا سمجھے، تصور کریں کہ اس کے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، اس کی عبادت زیادہ ہے، میری عبادت کم ہے، لہذا یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے برتر ہے۔ کسی بزم میں اگر گئے ہیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہوں، ہم دوسروں کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے مشق کرتے کرتے ایک موقع وہ آ جائے گا کہ ہمارے اندر تکبر کا جراثیم پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھنے اور اس کے وائرس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔